معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے حوالے سے بعض باتوں کو رکھا تھا۔ نماز اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو نماز کے اوقات کی تلقین کی، تربیت کی اور بتلایا کہ نماز کے یہ اوقات ہیں۔ حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، یعنی جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنی توحید کی دعوت کے بعد سب سے پہلے جس عمل کی دعوت دی وہ نماز ہے۔ ہر انبیاء کی دعوت میں بھی یہ مشترک ہے اور ہر نبی بھی نماز کا حکم دیتا رہا، اور اس کی مثالیں قرآن پاک میں متعدد۔ حضرت ابراہیم کی دو دعائیں معروف ہیں، آپ کو آتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی اور ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہ بھی قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑا تو کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ نماز کے لیے اللہ نماز کو قائم رکھنے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو یہاں پہ چھوڑا اور لوگوں کے دل اس گھر کی طرف متوجہ فرما دینا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کے لیے بھی قرآن پاک میں اقم الصلاۃ لذکری، حضرت عیسیٰ کے لیے واوصانی بالصلاۃ، حضرت مریم کے لیے واسجدی وارکعی، حضرت زکریا کے لیے وہو قائم یصلی فی المحراب۔ بلکہ غیر نبی کا بھی قرآن پاک میں ایک کا ذکر آیا، حکیم لقمان کا، تو یا بنی اقم الصلاۃ، یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جو انبیاء کی دعوت کے اندر بھی مشترک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل کتاب بھی، قرآن پاک میں اہل کتاب کا ذکر بھی موجود ہے کہ وہ نمازوں کے اندر قرآن کی آیات اور قیام اللیل کا قرآن پاک میں اس حوالے سے آپ نے مطالعہ کیا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک کہہ دیا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اور اللہ کا ساتھ اور اللہ کی ولایت اور اللہ کا مددگار ہونا، اس سے بہتر مددگاری تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کو بھی جو پہلا حکم عمل کا کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پہلا حکم نماز کا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ۔ اور کس چیز کا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرنے کا۔ اور یہاں پہ سورۃ بینہ میں اس کو دین قیمہ بھی قرار دیا، نماز کو قائم کرنا یہی دین قیم ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی نماز کا حکم دیا، پھر صرف انہی تک یہ حکم محدود نہیں رہا، بلکہ کیا کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز کے بعد کس کا حکم دیا؟ گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ اور حضرت اسماعیل کا بھی قرآن پاک میں جو ذکر آتا ہے وہ یہی ہے، کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ حضرت اسماعیل بھی، یعنی انبیاء کا یہ شیوا رہا کہ اپنے اہل خانہ کو روز نمازیں پڑھتے رہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی اول جب مکہ میں تھے تو دار ارقم میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی لیکن نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کے بعد نماز کو ادا کیا جانے لگا، اس سے پہلے بھی نماز ہے تھی، موجود تھی اور صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے وہ قریش مکہ کی زندگی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ڈر سے ان کی قوم نمازوں سے گھبراتی تھی، اگر ہم باہر نکل کے نمازیں پڑھیں گے فرعون کے لشکری ہمیں ماریں گے، پیٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا حکم بتایا ان کی قوم کے لیے کہ اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، گھر کے اندر پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے۔ اسی طرح قریش مکہ کا اگر خوف تھا تو پڑھنی پھر بھی تھی، دار ارقم میں پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد کھل کھلا کے مسجد حرام میں مسلمانوں نے پہلی نماز اعلانیہ طور کے اوپر حضرت عمر کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ادا کی۔ گویا نماز کا حکم آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ جس طرح کتب علیکم الصیام کا ذکر آتا ہے نا کہ آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ آپ سے پہلے بھی فرض تھا، اسی ہی طرح نمازیں بھی، ہر نماز تو ہر نبی کے لیے قرآن پاک میں اللہ کی عبادت کا ذکر موجود ہے۔ بلکہ
بعض مفسرین نے تو انتہا کر دی ہے، کتنے خوبصورت نقطے بیان کیے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ جو 11 قسمیں اللہ رب العزت اس صورت میں کھاتا ہے، 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں، 11 قسمیں اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تو بغیر قسم کے بات کرے، بات سچی ہے، سیدھی ہے، لیکن آپ کے اور میرے سمجھانے کے لیے 11 قسمیں کھائیں اور کہا کہ وہ نفس کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، اصل میں وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ اور طاہر اور مطہر کر دیا۔ اور اس کی پاکیزگی اور طہارت کیا ہے؟ اس کا ذکر بھی سورت میں موجود ہے۔ اگلی سورت میں آگے چل کے آپ سورت اعلیٰ میں پہنچیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب کون ہوا؟ پہلے سورت وضحاہا والشمس وضحاہا میں آپ نے سنا کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیے کو اختیار کیا، اور وہ تزکیہ کیا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہ کامیاب ہوا جس نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا نمازوں میں، وہی نفس کامیاب ہوا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم دنیا کی زندگی کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ دنیا ہی کی زندگی باقی رہنے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشگی والی ہے، دائم ہے، دوام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اس نماز کی اہمیت کا عجیب و غریب یہاں پہ تذکرہ کیا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس نماز کی یہ جو پاکیزگی اور طہارت ہے صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، تمام جتنے آسمانی صحیفے گزرے ہیں ان سب میں اس کا ذکر موجود ہے، سب میں ذکر موجود ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو، اللہ تعالیٰ حکم کی ابتدا کو جس نماز سے کر رہا ہے، اگر مولوی اس کے بارے میں کہتا ہے بھائی اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی بڑا ظالم ہے، یہ مولوی بڑا سخت ہے۔ امام ابن حزم نے 4 صحابہ کا فتویٰ کوٹ کیا، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت معاذ، حضرت ابو ہریرہ، 4 صحابہ کا فتویٰ کوٹ کیا، اور فتویٰ یہ کوٹ کیا جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ فتویٰ کوٹ کرنے کے بعد نیچے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ نیچے لکھتے ہیں ابی بن کعب سے اور دیگر صحابہ سے اس بات کو لے کے آئے ہیں کہ اس فتوے کے خلاف کسی ایک بھی صحابی اور تابعی کا موقف نہیں تھا، اور صحابہ کا سارے کا سارا کا اجماع تھا۔ پھر ان صحابہ کے اقوال نقل کیے، حضرت عمر کا، حضرت علی کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت ابو درداء کا، 6 صحابہ کے اقوال، 4 صحابہ کا فتویٰ، 6 صحابہ کے اقوال، اور وہ اقوال بھی بڑے سیدھے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ یہ لفظ بھی بوجھا، من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ صحابہ کے اقوال ہے، یہ کسی لوگ یہ مغالطے میں رہتے ہیں جی یہ جی مولوی بڑے سخت ہیں، جی مولویوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، جی یہ صحابہ کے الفاظ اور صحابہ نے یہ حکم اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ عبادہ بن صامت نے رسول اللہ سے اس حدیث کو بیان کیا، عبادہ بن صامت نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے پورے دن میں ایک نماز بھی جان بوجھ کے ترک کی، ایک نماز بھی جان بوجھ کے ترک کی، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اور حضرت معاذ ابن جبل نے اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے یہ بھی کہا جس نے 5 نمازوں سے پرہیز کی وہ اللہ کے ذمے سے خارج ہو گیا۔ اور یہ جو حضرت عمر کا لا سہم فی الاسلامی لا حظ فی الاسلامی 2 الفاظ ملتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام میں ٹگے کا رائی برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ لمن لا صلاۃ لہ، جس کی کوئی نماز نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ موجود ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے، جس نے نماز نہ پڑھی کافر ہے۔ حضرت ابو درداء کا، عبداللہ ابن مسعود کا الفاظ آگے پیچھے موجود ہیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے
کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے۔ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، اور یہ بات چیزیں یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر خوشبری ہے، جنت کا سارا واقعہ خوشبری کے اوپر ہے، مغفرت کے سارے واقعات خوشبری کے اوپر ہیں، لیکن قرآن پاک کا ایک حصہ ڈرانے کے اوپر بھی ہے۔ یہ جو احادیث ہیں انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے دو ہی طریقے، یا اس کو ڈرایا جائے یا اس کو خوشبریاں سنائی جائیں۔ تو ڈرانے کا حصہ دین سے خارج نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ موالتا ڈالا ہوا جی یہ مولوی جو ڈرانے والی زیادہ باتیں کرتے ہیں جی ان کی بات نہ سنی جائے، جو رحمتوں کی، بخششوں کی، مغفرتوں کی، وہ بات بھی ہوگی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں، اس والے سے بھی نماز پڑھنے والوں کی فضیلت، نماز کے فضائل مناقب ہیں، مانتے ہیں، لیکن کیا جو نماز نہیں پڑھتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا 5 میں سے ایک بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذمے سے خارج ہے، ملت سے وہ خارج ہے، تو میں اور آپ کیسے زبردستی اس کو داخل کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں، یہ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام پھیر کر مجھے مخاطب ہوئے، صحابی بیان کر رہے ہیں، اور کہنے لگے آپ نے ہمارے ساتھ نماز کو ادا نہیں کیا۔ جملے کے اوپر غور کرنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ نماز کو ادا نہیں کیا، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ بات ختم۔ یعنی صحابہ کی ٹریننگ اور تربیت، یہ صحابہ نے ہم تک بات پہنچائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نماز ہوئی، میں نے نماز پہلے سے پڑھ لی ہوئی تھی، رسول اللہ نے مخاطب ہو کے کہا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو میں نے رسول اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا کہ میں تو پہلے پڑھ آیا تھا، سفر تھا، تو رسول اللہ نے کہا اچھا پھر بھی آپ جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو آپ پڑھ لیا کریں، چاہے پڑھ کے بھی آیا ہوں۔ گویا مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے، حتیٰ کہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ مسائل سمجھانے پڑ رہے ہیں، اور بہت سے بچوں نے، بہنوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں، تو آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ منافق، اور اس میں مبالغہ نہیں ہے، اللہ کی قسم منافق بھی رسول اللہ کے دور میں مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے۔ ہم منافقوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، منافق بھی آ جایا کرتے تھے، دکھانے کے لیے ہی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ منافقوں کو بھی پتا تھا اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہمیں کافر سمجھا جائے گا۔ آج کا مسلمان بڑے اطمینان اور سکون سے سمجھتا ہے کہ گھر بیٹھے بھی اور نماز پڑھے بغیر بھی میں مسلمان رہوں گا۔ منافق بھی مسجدوں میں آ رہے ہیں، اور آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، معروف حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے نماز جس نے قائم کی ہوگی باعث نجات ہے، باعث رحمت ہے، باعث حجت ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، معروف حدیث ہے۔ لیکن جس نے نہیں پڑھی ہوگی، جس نے نماز کو ضائع کیا گیا ہوگا، اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ 4 نام لیے ہیں۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز قائم زندگی میں نہ کرتا رہا، نمازوں سے غفلت برتتا رہا، نماز اس کے لیے حجت نہیں ہے، نجات نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ صرف یہ حدیث بھی انسان کو سمجھ آ جائے تو مسئلہ کلیئر ہے۔ اگر نماز نہ پڑھنے والا کلمہ کو مسلمان ہے، اگر وہ دائرہ اسلام میں خارج ہے، تو کیا اس کو فرعون کے ساتھ ہونا چاہیے، حامان کے ساتھ ہونا چاہیے، قارون کے ساتھ ہونا چاہیے، ابی بن خلف کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جہاں پہ یہ 4 ظالم ڈالے جائیں گے، کلمہ کو مسلمان کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بتائیے۔ اس کا مطلب صاف ہے، واضح ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہوتا تو فاسقوں فاجروں کی، بدکاروں کی، بد اعمال والوں کی جہنم میں اوپر ہوتا۔ یہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کی جو تشریح بیان کیا، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر یہی 4 وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نماز میں
پیچھے رہتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجوہات صرف 4 ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے کہ اس حدیث سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ 4 افراد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کیوں لیا؟ فرعون اس کے ساتھ، اور فرعون کون ہے؟ حاکم ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا ہے۔ ہاں، جو سلطنت میں، جو ملک میں، جو کاروباروں میں، جو جگیرداری میں اتنا بیزی رہتے ہیں کہ وہ فرعون بن جاتے ہیں، ان کو اپنے ملک سے، اپنی جگیر سے، اپنے پلازوں اور بلڈنگوں سے فرصت نہیں ملتی، اپنی رعایا سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اس لیے نماز کو چھوڑ دیا کہ بہت بڑا خدا ہے پاس، وہ فرعون کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کے لیے، پیسے کی خاطر، تجارت کے لیے ہر وقت پیسہ کمانے کی سوچ میں مگن رہ کر نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ قارون کون تھا؟ بڑے مالدار تھا، اونٹ چابیاں اٹھاتے تھے اس کے خزانوں کی، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو نماز چھوٹ گئی ہے۔ تو قارون کے ساتھ ہے۔ ابی بن خلف گھوڑے پالتا تھا، بڑا خوبصورت لمبا چوڑا ایک گھوڑا پالا، معاذ اللہ رسول اللہ کو کہنے لگا اس کو میں کھلا پلا کے موٹا کر رہا ہوں، جس دن یہ تندرست ہو جائے گا اس کے اوپر چڑھ کے معاذ اللہ آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلکہ میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ واقعہ سیرت کے باب میں آپ کے سامنے بالتفصیل رکھا تھا۔ یہی 2 زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، یا بادشاہی ہے، عہدہ ہے، مرتبہ ہے، یا دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا کاروبار اور تجارت کے پیچھے جا رہا ہے۔ اور چوتھا جو بندہ حامان، وہ کیا؟ وزیر ہے۔ سرکاری جتنے بھی ملازم ہیں ان کو غور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کہ سرکاری عمال اپنے فرائض کی انجام دہی کی وجہ سے نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے 4 باتوں کا۔ عہدیدار ہو بڑا، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، بہت بڑا عہدیدار ہو، وہ نمازوں میں غفلت کر رہا ہے کہ میں عہدہ مجبور ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ کہانی ہے۔ وزیر ہے، پولیس والے ہیں، ایس ایچ او، ایس پی ہے، آئی جی ہے، کمشنر ہے، صوبے دار ہے، جو بھی ہے، وہ سارے اس کیٹیگری میں ہیں جو اپنے وزارت اور نیابت کے چکر میں حکومتی عہدے کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان 4 افراد کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ کہ بے نماز مسلمان کہنے کو وہ مسلمان ہے لیکن ہوگا ان کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اب یہاں پہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا ان کو کہاں ڈالا جائے گا؟ غی نامی وادی میں۔ کیا یہ مسلمانوں کے لیے؟ اچھا، یہاں اس سے بھی اگر آپ اور اپنے ذہن کو کھولنا چاہیں، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، جہنم کے دروگے فرشتے پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے بالعموم، ما سلککم فی سقر۔ دنیا میں اتنے ڈرانے والے آئے، اتنے نبی بھیجے، علماء واعظین، کان میں بات تو پڑی ہوگی، پھر بھی تم جہنم میں آ گئے ہو بیوقوفو، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے، بس ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے۔ جہنم میں ایک بہت بڑی تعداد جانے کی وجہ ہم نمازیں ہی نہیں تھے پڑھتے۔ یوم یکشف عن ساق، اور یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس دن پنڈلی سے کو ظاہر کر دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا آ جاؤ سجدے کرو، خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ وہ اس دن استطاعت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی، وجہ یہ ہوگی کہ ان کو دنیا کے اندر 5 وقت آذانیں دے دے کر مؤذن پکار پکار کر بلا رہا تھا، آؤ سجدہ کرو سجدہ کرو۔ اس وقت وہ صحیح سالم صحت کی، تندرستی کی، ہوش و حواس کی بہترین کیفیت میں تھے، مؤذن کی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح سنتے تھے، علماء واعظین کی بات سنتے تھے کہ نماز نہیں چھوڑنی، لیکن سجدوں کے لیے نہیں تھے آتے۔ تو کل قیامت کے دن ان کو ایک موقع دیا جائے گا جب پنڈلی سے کپڑے کو ہٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج ہی سجدہ کرو،
سجدہ کرنے کی پوری طاقت سے کوشش کریں گے، کمر لکڑی کے تختوں جیسی ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے، فلا یستطیعون، سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے، پھٹے بن جائیں گے کمر۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جب صحیح تھے، جب کر سکتے تھے، جب کرنے کی گنجائش موجود تھی تب نہیں تھے کرتے۔ اور ہمارے اسلاف اور صحابہ کا نماز ادا کرنے کا جو طریقے ہیں، آپ وہی سن کے حیران رہ جائیں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کے اوپر جب غشی کا دورہ طاری ہوا، حملے کے بعد غشی کا دورہ طاری ہوا اور بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش، تو طبیب پریشان ہو گئے کہ یہ اب بے ہوش ہو گئے ہیں، تو بے ہوشی کی وجہ سے جلدی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان کو کچھ ہوش میں لایا جائے تاکہ کچھ علاج معالجہ کر لیا جائے۔ مختلف چیزیں ان کو دیتے تھے جس سے ہوش آتا ہے، جیسے آج کل بھی چیزیں ہوتی ہیں اس دور میں، جڑی بوٹیاں وغیرہ، کہ ہوش آ جائے، جلدی جلدی ہوش آ جائے۔ ہوش نہ آتا تھا تو صحابہ نے پتہ کیا کہا ان کے قریب جا کے کہو حی علی الصلاۃ۔ کسی جڑی بوٹی سے اگر ہوش نہیں آیا تو عمر کے قریب جا کے کہو نماز قائم کرو، تو ان کو ہوش آ جائے گا۔ اور اللہ کی قسم، جب ان کے قریب جا کے کہا گیا حی علی الصلاۃ، بے ہوش عمر سیدھے ہو گئے اور کہنے لگے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اب ہوش میں آنا ہوگا، اب اٹھنا ہوگا۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ اور حضرت عمر جس وقت نماز قائم کرتے ہیں، صحیح سند سے آتا ہے، اتنی اونچی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اتنی اونچی روتے تھے، پوری مسجد النبی کی آخری صف تک کے اندر ان کی آواز چلی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے اوپر ایسی رقت طاری ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کی نماز کے بارے میں بھی دیکھیں کیسی بات ملتی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ایسی رقت طاری ہوتی کہ کافر عورتیں، کافر مرد، کافر بچے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے کہ یہ کس ہستی کے سامنے کھڑا ہے، یہ کیوں اتنا گڑ گڑا رہا ہے، کافر بھی متاثر ہو جاتے۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے کپ کپی طاری ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا جاتا آپ کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں؟ کہا ہاں ہیں، میں جانتا ہوں۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بے شمار دفعہ جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کہا لیکن وہ جو امانت جس کو پہاڑوں نے، جس کو مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کر دیا، آج علی اس امانت کا قرض اتارنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا تو کب کبائے بھی نہ۔ واحد ذریعہ نماز رہ گئی ہے انبیاء کے چلے جانے کے بعد، اور نماز ہی کے اعمال میں دعا شامل ہے۔ گویا یہی دو طریقے ہیں، باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے رابطے اور کنیکشن کے مخلوق کے لیے صرف یہی دو طریقے ہیں، ان میں سے نماز ہی ہے، اور دعا بھی اصل میں نماز ہی کا حصہ ہے۔ باہر کی دعا بھی جائز، درست، مستحب ہے، کرنی چاہیے، لیکن کنیکشن اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ہی باقی ہے، وہ نماز ہے۔ انسان جب چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، وضو کرے، نماز کے اندر کھڑا ہو اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو کا جواب دے رہا ہے۔ یہ بشر کے لیے مخلوقات میں سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی کی گفتگو کا جواب دے۔ اور آپ کو اور مجھے، امت محمدیہ کو، اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا، جب بھی کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے بعد جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ واحد ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ رابطے کا، اللہ کے ساتھ کنیکشن کا۔ ہم اس کو بھی توڑ دیں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم پھر بھی مسلمان ہیں، ہمارا دین پھر بھی مکمل ہے۔ 5 نمازوں میں سے ایک نماز چھوڑنے والا، صحابہ کا اس بارے میں اجماع ہے۔ امام ابن حزم کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن کون؟ جو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، جو جان بوجھ۔ صحابہ کے یہ جو فتاوی ہیں ان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا۔ ایک آدمی جاگ رہا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، نہ بیماری ہے، نہ خوف ہے، نہ بارش ہے، نہ مرض ہے، جو شرعی عذر ہے ان کے علاوہ، اذان ہو گئی ہے، اٹھ ہی نہیں رہا، نماز پڑھ ہی نہیں رہا، جانتے بوجھتے کہ نماز کا وقت ہے نہیں پڑھ رہا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے بڑی سخت بات، یہ صحابہ کا فتویٰ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے صحابہ نے اخذ کیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا
جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اسی بات کو آئندہ آنے والے دروس میں آگے بڑھائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔